میڈیا کے سامنے رکھیں ان حقائق کو. ابھی میں جب راستے میں اس کو اسٹڈی کری تھی تو پتہ یہ چلا اب جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے اٹ سیلف اتنے عجیب و غریب سی باتوں ان میں مینشنڈ ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کتنا کلیئرلی ایک بات کو کر رہے ہیں. احمد چٹھا صاحب، بلال اعجاز صاحب یا احمد بچر صاحب، ان کے فیصلے میں یہ مینشنڈ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں. اور جو لوگ جو مین ایکیوز تھے سرگودا اور میاں والی کے کیس میں، چونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، تو ان کو ریلیف بھی دے دیا گیا اور ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میاں والی کے 2 کیسز کا فیصلہ کیا تھا رسپیکٹو جج عباس صاحب نے. اس سے سویرٹی تھی ان کیسز کے اندر، بٹ اس میں سارے ملزمان کو بری کیا گیا. جبکہ اگر دیکھا جاتا تو یہ کیس اتنی حد تک سویر نہیں تھا اور اس کے اندر آپ نے ہمارے لوگوں کو کنوکٹ کیا. عجیب و غریب سی بات ہے. بلال اعجاز صاحب نے مجھے کہا بھی، اور میں یہ میڈیا کے آگے بھی رکھتی ہوں، انہوں نے اپنی سی ڈی آرز نکلوائیں 7 اور 9 مئی کی، انہوں نے خود نکلوائیں، اور اس کے اندر مینشن تھا کہ وہ اس دن اپنے حلقے میں تھے، وہ کہیں چکری یا کہیں لاہور یا اس کے زمان پارک کے قریب بھی نہیں تھے. اور کم و بیش یہی صورتحال احمد بچر صاحب کی اور ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا صاحب کی تھی. اب آ جائیں لاہور کے کیسز کے اوپر. جس طرح سے علی ظفر صاحب نے لیگلی آپ لوگوں کو بتایا، اسی میں ایک اور بات ایڈ کر لیتی ہوں. اگر کوئی صوفے کے پیچھے چھپائے یا میز کے نیچے چھپائے، سوال 2-3 ہیں ہمارے اس میں. کیا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کی پوزیشن کیا تھی اس وقت جب ہمارے وکلا نے وہاں اجرا کی؟ تو اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کیا صورتحال اس میٹنگ کے اندر تھی. پلس اس کا جو روزنامچہ تھا، جو رجسٹر تھا جس میں یہ لکھا جانا چاہیے، اس میں تو وہ خود سے جو آپ کا سٹار گواہ ہے اس کی اس دن کی حاضری ہی نہیں تھی، اور اس کو آلریڈی اس کے اپنے آفیسر سے ایک وارننگ دی جا چکی تھی انہی دنوں کے لیے. امپورٹنٹ ایک اور سوال ہے جو آپ سب لوگوں کو، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرنا چاہیے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا، چلیں آپ کی ہر بات کو ہم مان لیتے کہ آپ صوفے کے پیچھے تھے، آپ میز کے نیچے تھے، اگر آپ کو یہ پتا تھا ایسی کوئی سازش ہونے لگی ہے اور ملک بھر میں ایسا کچھ ہونا لگا ہے، تو ایز اے سیکیورٹی ایجنسیز کیا آپ کا کام تھا کہ آپ اس سب کو ہونے دیتے اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگاتے، یا آپ کا کام تھا کہ آپ اس سازش کو روکتے یا اس کو ناکام بناتے؟ سو یہیں سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کو، وزیر اعظم خان صاحب کو، ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیے. یہ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، یہ کیسز تحریک انصاف سے، وزیر اعظم خان سے وفاداری نبھانے کے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے لوگوں کو، مطلب میں علی بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی، کیا امپریشن جائے گا پاکستان کا باہر کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کو دہشت گردی عدالت نے 10 سال کے لیے سزا دی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کو اور ایک ہمارے ایم این اے کو اور سینیٹر کو آپ کی دہشت گردی کی عدالتیں دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی کیسز آپ دہشت گردی عدالت میں دیکھیں، وہ دہشت گردوں کے نہیں چل رہے، پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں. یعنی آپ ملک کی منتخب نمائندوں کو، ملک کی منتخب جماعت کو، جسے عوام نے 180 سیٹیں دی ہیں، آپ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں پاکستانی عوام دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ پاکستان کا کیا امیج دینے جا رہے ہیں، اور کیا ان ساری سزاؤں کے بعد فیٹف کا کیا حال ہوگا، ان ساری سزاؤں کے بعد جی ایس پی سٹیٹس کا کیا حال ہوگا، ان ساری جو سزاؤں کے بعد ہائیبرڈ نظام پر آپ جو شادیانے بجا رہے ہیں، اس ملک میں ڈیموکریسی کا کیا حال ہوگا. صرف ایک ہائیبرڈ نظام کو سپورٹ دینے کے لیے
26वीं तरमीम लाई गई, उसके बाद अदालतों का पैकअप हुआ और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अंदर एक और अंसर शामिल है। अभी तो सिर्फ खान साहब ने ये कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी, कोई ऐसी और अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो आप इतनी सजाओं पर आ गए। इसका मतलब है कि अभी भी एक लीडर, एक पार्टी से खौफ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, हम पुरअमन लोग हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो आईनी और कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें इजाजत देता है, जाहिर है अदालतों के दरवाजे आपने हम पर बंद कर दिए। और इसमें मैं एक और बात की एडिशन कर दूं जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 9 मई के केसेस में जो खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट की बेल खारिज की गई है, उसके बाद से 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद उनके वकालतनामे हमारे वकला को साइन नहीं करवाने दिए जा रहे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप, मतलब वकला के लिए, मैं खुद जेल के अंदर रही हूँ, मुझे ये पता है कि पर्टिकुलरली ये कहा जाता था, जो हमारे लिए नहीं था, जाहिर है क्रिमिनल्स के लिए, दहशतगर्दों के लिए, कातिलों के लिए, बाकी सब के लिए वो जेल मैनुअल के लिहाज से उन्हें एक हासिल होता है, ये सहूलत हासिल होती है कि आपके वकील आपसे कभी भी मिल सकते हैं और आपके वकालतनामे उसी वक्त मैंडेटरी होता है कि आपसे साइन होने। लेकिन 3 हफ्ते हो गए हैं, आपने वो वकालतनामे नहीं साइन होने दिए। इस बात का मतलब ये है कि आप फैसला कर चुके हैं कि आपने वजीर आजम खान साहब को और बाकी लोगों को जेल में रखना है, और इस कई स्टेटमेंट्स ऐसी आ भी चुकी हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देखें, अगेन एक लीडर है जो बार बार वहां से एक ही पैगाम देता है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हूं। आप जितना मर्जी जुल्म सितम कर लें, जितनी मर्जी काम कर लें, ये जैसे हमारे जो बैरिस्टर अली जफर साहब है, उन्होंने कहा है कि ये एक पेशी या एक फेयर ट्रायल की मार है, ये सारे ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे जो फैसले हैं। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इस मुल्क को आपने हाइब्रिड निज़ाम में, सरजमीने बे आइन में तब्दील कर दिया है। अब आप पाकिस्तान को किस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं? हम तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आइन और कानून की, जमहूरियत की एक पुरअमन की बहाली की एक पुरअमन कोशिश जारी और सारी रखें।